عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی آج عدالت میں رو پڑی اور ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، اور اپنے وکلا کی بھی کلاس لے لی۔ پھر دوسرا معاملہ ہے پی آئی اے کی نجکاری پر ایک مرتبہ پھر سیاست شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم خرید سکتے ہیں، پھر وضاحت آتی ہے کیا ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ ہے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، پاناما کیس تو قوم کو یاد ہے، اس بینچ کے ایک جج جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل بول پڑے ہیں اور بڑا اہم انکشاف کر دیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی آج عدالت میں رو پڑی اور ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، اور اپنے وکلا کی بھی کلاس لے لی۔ پھر دوسرا معاملہ ہے پی آئی اے کی نجکاری پر ایک مرتبہ پھر سیاست شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم خرید سکتے ہیں، پھر وضاحت آتی ہے کیا ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ ہے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، پاناما کیس تو قوم کو یاد ہے، اس بینچ کے ایک جج جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل بول پڑے ہیں اور بڑا اہم انکشاف کر دیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آج ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس ضمانت کے کیس میں پیش ہوئیں بشریٰ بی بی، اور اچانک وہ روسٹم پہ چلی گئی، حالانکہ کوئی ان کو نہ جج صاحب نے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، حاضری تھی ان کی عدالت میں، نہ وکلا نے کہا، نہ کوئی ان کا بیان ہونا تھا، لیکن وہ اچانک گئیں اور رو پڑی، اور انہوں نے کہا مخاطب کرتے ہوئے ججز کو کہ میں انصاف لینے کے لیے نہیں آئی، 9 ماہ ہو گئے ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، آئندہ میں عدالت میں نہیں آؤں گی، اگر آپ نے ضمانت نہیں دینی نہ دیں، میں نے اپنا سامان ضروری کمبل دیگر گاڑی میں رکھا ہوا ہے، یہیں سے میں جیل چلی جاؤں گی، پہلے بھی جیل گئی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں۔ دونوں میاں بیوی کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، ہمارے وکلا بھی فارغ ہیں، انہوں نے اپنے وکلا کی بھی کلاس لی، اور یہ بھی ان کی کارکردگی بھی زیرو ہے۔ یہ بشریٰ بی بی کا کہنا ہے، اور اب جج صاحب نے، اب میں جب ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، کیس کا فیصلہ نہیں دیا تھا، محفوظ کر لیا تھا، فیصلہ بعد میں آئے گا۔ بشریٰ بی بی کا رونا اپنی جگہ بھی بجا ہے، اور 190 ملین کیس جو چل رہا ہے بحریہ ٹاؤن والا القادر ٹرسٹ کا، اس میں ان کے وکیل ہیں عثمان گل صاحب، وہ پیش ہی نہیں ہو رہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑی جا رہی ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑی جا رہی ہے، اور آج انہوں نے، جج صاحب نے آخری وارننگ دے دی ہے کہ کل اگر بشریٰ بی بی کا وہ وکیل پیش نہیں ہوا تو حق جرا ختم کر کے فیصلے کی طرف چلے جائیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشریٰ بی بی کو گلہ کرنا چاہیے ملک ریاض صاحب سے، گلہ شکوہ کرنا چاہیے شہزاد صاحب سے جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت احتساب کے ایڈوائزر تھے، ان کو گلہ کرنا چاہیے اپنی سہیلی فرح گوگی سے، ان کو گلہ کرنا چاہیے شہباز گل سے، ان کو گلہ کرنا چاہیے سائیں عثمان بزدار سے بھی، جن کو وزیر اعلیٰ انہوں نے بنوایا تھا۔ ہاں، اپنے وکلا سے آپ گلہ کر رہی ہیں تو نون لیگ اور حکمران اتحاد تو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ریلیف اگر عدالتوں میں سے کسی کو ملا ہے تو وہ عمران خان ہے یا ان کی پارٹی ہے۔ وہ تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں 14 سال جیل کاٹی، آصف زرداری نے مشرف کے دور میں، نواز شریف کے دور میں
پھر ابھی عمران خان کے دور میں بھی کاٹی، اس کو ایڈ کریں تو 15-16 سال ان کی جیل بن جاتی ہے، 17 سال تک پہنچ جاتی ہے، ایوریج نکالی جائے۔ پھر نون لیگ والے روتے ہیں پیٹتے ہیں، وہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جیل کاٹی حمزہ شہباز نے، پھر شہباز شریف نے، نواز شریف نے، مریم اور نواز نے، خواجہ سعد رفیق نے، شاہد خاقان عباسی نے، مفتاح اسماعیل نے، جناب خواجہ آصف صاحب نے۔ تو یہ ساری شکوہ جواب الشکوہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، انتظار پنجوتا صاحب کا، بڑا میں نے بھی ویڈیو اس دن دیکھی رات کو، میں ہی بڑا پریشان ہوا، مجھے بھی بڑا دکھ ہوا وہ ویڈیو دیکھ کے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا آگے انکوائری ہوتی ہے۔ ان کا اپنا بیان ہے ویڈیو کا، انہوں نے جبر میں دیا، دباؤ میں دیا، یہ چند دنوں بعد کہانی کھلے گی۔ ایک لیٹر گردش کر رہا ہے اسپیشل برانچ پنجاب کا، پشاور KPK پولیس کا، وہ ہے انتظار پنجوتا صاحب کے متعلق ہے، اور اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ اسپیشل برانچ کی جو خفیہ اطلاع ہے اس کے مطابق انتظار پنجوتا کو چمکنی میں اغوا کاروں نے رکھا ہوا ہے، اور KPK پولیس کو انہوں نے ایڈوائز کیا کہ کارروائی کریں، ان کو برآمد کرائیں۔ لیکن اس لیٹر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جی اغوا کار بڑے چالاک ہیں، بڑا لفظ استعمال کیا انہوں نے، بڑے چالاک ہیں اور بار بار جگہ تبدیل کرتے ہیں۔ اگر پولیس کوئی پلاننگ کرتی ہے کارروائی کرنے کی، چھاپہ مارنے کی، KPK پولیس، تو ایک طرف یہ کہانی بھی ہے کہ اغوا کار ان کو KPK میں لے کے پھرتے رہے، رکھا، اور KPK کی پولیس کی کارکردگی پھر دیکھ لیں، وہ تو الگ ایک موضوع ہے، آ جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اغوا کار پٹھان تھے، پشتو بولتے تھے، اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بھی اس کیس کے حوالے سے سماعت کی ہے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا، انہوں نے بھی ویڈیوز کے حوالے سے، اور سب نے دکھ کا اظہار کیا ہے، اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے بھی کیا ہے۔ الزام تو سلمان اکرم راجہ اور باقی لوگ خفیہ اداروں پہ یا حکومتی اداروں پہ لگاتے ہیں، اگر اس کا کوئی ان کے پاس شواہد ہیں تو پیش کر دیں عدالت میں۔ بہرحال یہ ایک بڑا ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ناظرین، دوسرا آگے چل کے معاملہ ہے، آج کل بڑا ٹرمپ کا الیکشن ہے، کیملا ہیرس کا صدارتی الیکشن ہے، پولنگ قریب ہے بالکل، اور لطیف کھوسہ بڑے مشہور ہو گئے ہیں، ان کی آواز واشنگٹن تک پہنچ گئی ہے، جو ترجمان ہیں ان کے میتھیو ملر، ان تک بھی پہنچ گئی ہے، انہوں نے وہاں ان کا نام لے کے سوال ہوا ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو رہا کرائے گا، یہ اب نعرہ ہے نیا PTI کا۔ اور جو علیمہ خان ہیں وہ اس کے ریئیکشن میں کہتی ہیں کیا ٹرمپ ہمارا باپ ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ آج خواجہ آصف صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے، وزیر دفاع نے، وہ کہتے ہیں ٹرمپ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں کہ ہم ٹرمپ کی باتوں میں آ کے سرنڈر کریں اور ان کو ان کا تحفہ واپس کریں۔ کسی بیرونی ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ وہ آگے کہتے ہیں ٹرمپ سے اب اپیلیں کی جا رہی ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو چھڑائے گا۔ پہلے امریکی غلامی قابل قبول نہیں کا نعرہ تھا، ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ تھا، اب کہتے ہیں ایبسلوٹلی یس ٹرمپ آؤ۔ یہ خواجہ صاحب کا تبصرہ ہے۔ اب الیکشن قریب ہیں، اندازے تو ہر قسم کے چل رہے ہیں، اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ اب ٹرمپ یس ہوتا ہے، ٹرمپ نو ہوتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ ناظرین، مختصراً ذکر کرتا چلوں، PIA کا میں نے کیا تھا، پھر میں پاناما پہ آتا ہوں۔ PIA کی نجکاری کے عمل میں جو آخری سٹیج پہ جو کچھ ہوا، کنسورشیم بلیو ورلڈ سٹی،
کل میں اتفاق سے نیلا دلہ کے علاقے میں گیا تھا، تو وہاں سے میں گزرا ہوں، بورڈ ہی دیکھے ہیں، باقی کچھ نہیں دیکھا، باقی انفراسٹرکچر وہ جو چلتے ہیں باقی اس میں نہیں جاتا وہاں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ پی آئی اے کے معاملے میں اب سیاست کی جا رہی ہے۔ کے پی حکومت کہتی ہے میں نے خریدنا ہے، پنجاب حکومت کی طرف سے میاں نواز شریف نے اعلان کیا جی وہ مریم نواز سوچ رہی ہے، غور کر رہی ہے، اور جو مریم اورنگزیب ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی عظمیٰ بخاری، انہوں نے وضاحتیں دی ہیں، تردیدیں کی ہیں۔ بہرحال اس معاملے پہ سیاست نہ کی جائے۔ ایک طرف کے پی کے کہتی ہے کہ ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، ملازمین کی تنخواہوں دینے کے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں ہے، اور دوسری پنجاب حکومت بھی کھیل کھیل رہی ہے۔ کھیل نہ کھیلا جائے، یہ قومی ادارہ ہے، وفاقی حکومت کو چاہیے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، اور یا قطر، یو اے ای، سعودی عرب وہ اگر تیار ہوں تو ان کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کر لی جائے، اور اس سفید ہاتھی جس پہ قومی خزانے کا 800 ارب روپیہ بھی ہم نے دینا ہے، اور ماہانہ بنیادوں پہ، سالانہ بنیادوں پہ اربوں کا نقصان ہوتا ہے، اس سے جان چھڑائی جائے، سیاست نہ کی جائے۔ ناظرین، پاناما کیس میں ایک جج تھے، بینچ کے رکن تھے، جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل، ان کے بارے میں کیپٹن صفدر صاحب بہت کچھ کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ میں اس طرف نہیں جاتا۔ یاد ہے ہوگا سب لوگوں کو، اس وقت بڑی سٹوریاں آئی تھیں، بڑی کہانیاں آئی تھیں کہ واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی بنی، واٹس ایپ کال کی گئی، اور آج اعجاز افضل صاحب نے وہ تسلیم کر لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی بنی تھی، اور ججز نے یعنی سپریم کورٹ سے فونیں کالیں کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کا جے آئی ٹی بنانے سے کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بنوائی۔ پھر جو کچھ فیض حمید کا کردار تھا وہ بھی اکثر ذکر آتا ہے، تو یہ جج بھی بول پڑے ہیں۔ یہ وہ 5 کے ٹولے والے میں سے ایک ٹولہ تھا، یہ تھے ثاقب نثار کی ساتھیوں میں سے تھے یہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نائل کیا نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، ایون فیلڈ پہ نہیں کیا نائل، کوئی کرپشن پہ نہیں کیا نائل، کہ جی بیٹے سے تنخواہ آپ لے سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں لی؟ اقامہ پہ آپ نے وہ کمپنی بنائی ہوئی تھی ابو ظہبی میں، یو اے ای میں۔ یہ ظلم یہ ججز کرتے رہے ہیں، تبھی یہ 26ویں ترمیم لانی پڑی ہے کہ از خود نوٹس کیسز کرتے تھے، جس میں افتخار چودھری نے جو کارنامے کیے، میری پچھلے دنوں ان سے ملاقات بھی ہوئی طویل عرصے بعد، جن کو آج کل بلاول کالا سانپ کہتے ہیں۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو فارغ کیا، انہوں نے نواز شریف کو غیر اپنا وہ کہتے ہیں اپنا غصہ نکالا، اپنا بغض نکالا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار تھا۔ تو اعجاز افضل صاحب آگے کھل کر میدان میں، ابھی اور بھی لوگ آئیں گے، اور ایک دن ثاقب نثار بھی بولیں گے جسٹس نسیم حسن شاہ کی طرح۔ یہ یاد رکھیے گا ناظرین، انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔